بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے حضور پاک پر ایک پیارا سا درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور پاک کو دیکھ لیتی تو شاید اپنی سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور پاک کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش حضور پاک کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور پاک کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کولر ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے تھے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت فاطمہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور پاک پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمہ کی عمر صرف 5 سال کی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر امی کی وفات کا ایسا غم طری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضور پاک کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمدرد چچا حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی کی، جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا، وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضور پاک پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف 4 بیٹیاں تھیں جن کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا تھا، تو دوسری طرف نبوت کی وہ عظیم ذمہ داری تھی جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی زندگی کا مقصد اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا اور ساری دنیا کو بتانا تھا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، باقی سارے معبود چھوٹے ہیں۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پاکیزہ بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، جو کہ ہر مصیبت اور غم میں بہت صبر کرنے والی اور اپنے والد حضور پاک کا ساتھ دینے والی تھیں۔ لیکن والد کی مصیبتیں دیکھ کر بیٹیوں کے دل میں بھی اکثر ایک خیال آتا رہتا تھا کہ کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا جو مصیبت پڑنے پر ہمارے والد کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا۔ ہم تو بیٹیاں ہیں، ہم مکہ کے ظالم کافروں سے اپنے والد کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مار کھاتا دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ کر بھی نہیں پاتے۔ حضرت فاطمہ بھی حضور پاک پر پڑنے والی وہ سبھی مصیبتیں دیکھتی تھیں، اور صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل جاتے تھے اور سارا دن تپتی دھوپ میں مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اے لوگوں، تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ کافر لوگ کبھی تو حضور پاک کو مارنے لگتے اور کبھی آپ پر مٹی پھینکنے لگتے۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضور پاک کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور پاک سجدے میں گئے تو اسی وقت پاس بیٹھے کچھ کافروں نے اونٹ کی گندی اوجڑیاں اٹھا کر حضور پاک کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ وہ اوجڑیاں اتنی زیادہ بھاری تھیں کہ حضور پاک اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکے اور بہت دیر تک اسی حالت میں رہے۔ وہ مکہ کے کافر حضور پاک کی ایسی حالت دیکھ کر ٹھاٹے مار مار کر ہنس رہے تھے کہ اسی وقت کسی نے جا کر حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے بچی، جاؤ دیکھو کعبہ کے پاس تمہارے ابو کو مکہ کے لوگ کیسے پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ جو بیچاری ابھی صرف 5 سال کی تھی، امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں والد پر بھی ایسی مصیبتیں دیکھنے کو مل رہی تھیں۔ حضرت فاطمہ نے جیسے ہی سنا میرے والد کو مکہ کے کافر پریشان کر رہے ہیں تو دوڑتی ہوئی کعبہ کے پاس پہنچی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ کا دل کانپ گیا تھا۔ حضرت فاطمہ دیکھتی ہیں کہ میرے والد حضور پاک سجدے میں ہیں اور کافروں نے ان کے اوپر اونٹ کی بھاری بھرکم اوجڑیاں ڈال دی ہیں۔
جن کی وجہ سے میرے 50 سال کے بوڑھے والد سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور سامنے کھڑے کافی لوگ ٹھاٹے مار مار کر ہنس رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی اپنے والد حضور پاک کے پاس پہنچی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اس 5 سال کی بچی نے بہت محنت کے بعد ان اوجڑیوں کو ہٹایا اور کافی لوگوں کو روتے ہوئے برا بھلا کہنے لگیں کہ اے مکہ والوں، تم میرے ابو کو اتنا زیادہ کیوں پریشان کرتے ہو؟ حضور پاک نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹی فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا تو ان ظالم کافروں سے کہنے لگے کہ اے مکہ والوں، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دیکھنا ایک دن آئے گا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ یہ سن کر سبھی کافر کانپ کر رہ گئے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے سے حضور پاک کو جواب دے پاتے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور پاک نے اپنی ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے محبت کی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ حضور پاک فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، میری بچی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا اور جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا۔ لیکن حضور پاک کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اب ان کی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی تربیت کون کرے گا، کیونکہ حضور پاک پر نبوت کے کام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے کی ایک نیک خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میری چھوٹی بچی فاطمہ کو اپنی نگرانی میں رکھیں اور اس کو ادب و تہذیب سکھائیں۔ لیکن روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور پاک کی بیٹی فاطمہ کو ادب سکھانا چاہا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ حضرت فاطمہ تو پہلے سے ہی بہت زیادہ باادب لڑکی تھی اور وہ ہر کام بہت سلیقے سے کرتی تھی۔ جب کافروں نے حضور پاک کو اور آپ کے گھر والوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا تو آخر میں حضور پاک نے ایک رات حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لیکن ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت فاطمہ اور حضرت زینب مکہ میں ہی تھیں، کیونکہ حضور پاک کی بیچ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی تو وفات ہو چکی تھی اور دوسری بیٹی کی شادی آپ نے حضرت عثمان سے کر دی تھی، اور حضرت عثمان پہلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے جا چکے تھے۔ حضور پاک کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ حضور پاک کی بیٹی حضرت زینب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو العاص حضور پاک کی بیٹی زینب کو طلاق دے دیں، لیکن حضرت ابو العاص نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی بھی دولت نصیب ہو جائے تو بھی میں اپنی بیوی زینب کو طلاق نہیں دوں گا۔ اب جب حضور پاک نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ ان نیک خاتون کی نگرانی میں تھیں جن کا نام بھی حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضور پاک نے اپنی 2 بیٹیوں کو مکہ میں تو چھوڑ دیا، لیکن ان کی یاد ہر وقت ستاتی تھی، اس لیے مدینہ پہنچتے ہی حضور پاک نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور میری بچی فاطمہ کو میرے پاس لے آؤ۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضور پاک چاہتے تھے کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بھی کسی طرح آپ کے پاس مدینہ آ جائیں، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضرت ابو العاص کو کچھ صحابہ کرام نے ایک سفر کے دوران گرفتار کر لیا اور انہیں حضور پاک کی خدمت میں لا کر پیش کیا تو حضور پاک نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب حضرت ابو العاص کو آزاد نہ کیا گیا تو حضور پاک کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ قیمتی ہار اپنے والد حضور پاک کے پاس بھیجا، جو کہ ان کی امی حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے وقت یادگار کے طور پر دیا تھا۔ حضور پاک نے جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کا وہ ہار دیکھا جو حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے اور بہت دیر تک اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتے رہے، اور پھر ان کے شوہر ابو العاص سے کہا کہ جاؤ
اور یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ تو ابو العاص نے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو آپ کے پاس مدینہ بھیج دوں گا۔ لیکن قسمت کا فیصلہ کہ جس وقت حضرت زینب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تو کچھ کافروں نے پیچھا کر کے آپ کو راستے میں بہت مارا، یہاں تک کہ ان کافروں نے حضور پاک کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرا دیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں جو 6 ماہ کا بچہ تھا وہ باہر نکل آیا، اور حضرت زینب کو بھی جسم میں اتنی زیادہ چوٹیں لگیں کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہیں اندرونی چوٹوں کی وجہ آخر کچھ دنوں بعد حضرت زینب کی شہادت ہو گئی۔ حضور پاک نے جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کا جنازہ قبر میں اتارا تو روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے کہ میری زینب، میری پیاری بچی زینب، اسے میری خاطر بہت تکلیف دی گئی۔ ہجرت کے بعد حضور پاک نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ کو اللہ نے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور پاک بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی یہی چاہتے تھے کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر حضور پاک سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک نے فرمایا اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے بھی حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو حضور پاک نے انہیں بھی منع کر دیا۔ حضرت علی بچپن ہی سے حضور پاک کے گھر میں پلے بڑے تھے اور بعد میں بھی وہ عام طور سے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، تو حضرت علی بی بی فاطمہ کی پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور پاک سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور پاک کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ حضرت عمر بھی آئے تھے۔ حضور پاک کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا کے بیٹے علی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور پاک کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کرا دیں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جیسے لوگ حضرت علی کا پیغام لے کر حضور پاک کے پاس پہنچے تو آپ نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور پاک حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، باہر ابو بکر اور عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ تو اس جگہ پر کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اس وقت ایک بڑا عجیب سا جواب دیا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ تو بے حد خوبصورت تھیں اور حضرت علی شکل و صورت سے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، ان کی آنکھ میں بھی کچھ بیماری سی تھی جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پوری طرح نہیں کھلتی تھی، اور حضرت علی کی بائیں ٹانگ بھی ایک حادثے کی وجہ سے کچھ ٹیڑھی سی ہو گئی تھی اور وہ قد میں بھی بہت چھوٹے تھے۔ اگرچہ حضرت علی نے حضور پاک کا ہر موقع پر ساتھ دیا ہے اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں جنہیں بیان کرنا مشکل ہے، اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ کرام کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بھی اس چیز سے اچھی طرح سے واقف تھیں اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور پاک نے پوچھا کہ اے میری بچی فاطمہ، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ کیا ایک ایسا انسان جس کی آنکھ میں بیماری ہو وہ میری ہی قسمت میں لکھا تھا؟ تو حضرت فاطمہ کا ایسا جواب سن کر حضور پاک مایوس ہو گئے اور اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے۔ تو حضرت فاطمہ نے جب اپنے والد کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو کہنے لگی، اے میرے ابا جان، آپ کیا چاہتے ہیں؟
تو حضور پاک نے جواب دیا کہ اے فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرات میرے پاس آئے ہیں ان کا میری زندگی پر بہت احسان ہے اور میں انہیں منع نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ پھر میں راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور پاک خوشی خوشی باہر آئے اور حضرت ابو بکر اور عمر کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے ہاں کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی کے پاس تو پیسے وغیرہ نہیں تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس بار حضرت ابو بکر نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک جرح رکھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا جاؤ اور اسے لے آؤ، اور پھر حضرت علی جلدی سے وہ جرح لے کر آئے۔ تو حضرت ابو بکر انہیں لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، علی اور فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ جرح رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان نے جب یہ بات سنی کہ علی اور فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا کہ اے علی، یہ جرح بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے یہ 500 درہم ہدیہ کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اپنی شادی کا انتظام کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا، جس میں ایک تانبے کا لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن، بچھانے کا ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئیں انہیں آج ہم نوجوان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں ہزاروں حادثے مروی ہیں کہ حضور پاک نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی سے حضور پاک فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور پاک کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور کی بیٹی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کی۔ واقعہ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں، فیملی اور فرینڈس میں شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کے اور اسلامک واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔